السلام علیکم توفیہ علی مدد۔ میں سید طاہر عباس جعفری آل شمسی آپ سے مخاطب ہوں۔ پیر طریقت ستپن صدات شمسیہ مخدوم الملک سید مہربان علی شمسی کی طرف سے علم و ادب اکیڈمی مہربان فاؤنڈیشن کے تعاون سے ایک شام امام ہند سید محمد نور الدین پیر ستگور نور اول کے نام تاریخ 8 اگست 2025 بروز جمعہ دربار عالیہ بی بی بادشاہ زادی شمسی پر منائی جا رہی ہے۔ اس پروگرام میں امام ہند سید محمد نور الدین پیر ستگور نور اول کی سوانح حیات پر روشنی ڈالی جائے گی اور شمسی بزرگوں کے گنانے پاک پڑھے جائیں گے اور آخر میں امام حسین علیہ السلام کی میراث لوگوں میں تقسیم کی جائے گی اور تمام مومنین مومنات کو دعوت دی جاتی ہے۔ بامقام شاہ شمس لائبریری دربار عالیہ بی بی بادشاہ زادی شمسی مہربان چوک ٹنڈو محمد خان سندھ پاکستان۔ سید محمد نور الدین اول کی ولادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں ہوئی مدینہ منورہ میں، اور آپ کا چہرہ مبارک اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا۔ تبھی آپ کے دادا جان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کا نام محمد رکھا اور اپنی زبان مبارک چسوائی۔ آپ کا چہرہ مبارک نور کی مانند چمکتا تھا اور تبھی آپ کو لوگ اکثر محمد نور یا نور الدین کہتے تھے۔ آپ نے ظاہری اور باطنی علم اپنے دادا جان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھا، اور جب سادات پر حجاز میں ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو آپ ہند کے علاقے پٹن نوساری گجرات میں مقیم ہو گئے اور اپنے روحانی علم اور اخلاق سے وہاں کے لوگوں کو ان کی مقامی زبان میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت سکھلانے لگے اور پنجتن پاک کی عظمت بتلانے لگے۔ تبھی آج بھی آپ کو ہند کے لوگ امام ہند اور پیر ستگور کہتے ہیں، یعنی سچا رستہ بتانے والا۔ آپ نے ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو جس طریقے سے اہل بیت کی تعلیم دی اسے ست پنتھ کہتے ہیں۔ ست پنتھ یعنی صراط مستقیم، مطلب سچا اور سیدھا رستہ۔ آپ نے یہاں کی مقامی زبانوں میں اہل بیت علیہ السلام شان میں شاعری کا بنیاد رکھا، جن کو آپ نے گنان شریف کا نام دیا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، نعت اور مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں قصیدے تھے۔ گنان کا مطلب روح کی آواز، اور یوں گنان پشت در پشت کہنا اور لکھنا ہمارے خاندان سے منسوب ہو گیا۔ آپ کی شہادت نوساری گجرات انڈیا میں ہوئی اور وہاں آج بھی آپ کا روزہ مبارک موجود ہے، جہاں ہزاروں عقیدت مند روز زیارت کو آتے ہیں، اور بعد میں آپ کی اولاد فاطمیہ سلطنت قائم کرنے کے لیے مصر قاہرہ کی طرف چلی گئی، اور پھر فاطمیہ سلطنت ختم ہو گئی تو آپ کی اولاد میں سے اسی جعفری سادات خاندان کی ایک عظیم بستی سید سعادت محمد نور الدین ستگور نور ثانی، جن کی ولادت سر میں ہوئی، آپ برِ صغیر اور گنان اور ست پنتھ پھر سے برِ صغیر میں عام کیا۔ بعد میں یہی ست پنتھ طریقت پشت در پشت سید پیر شاہ شمس تبریز سبزواری اور ان سے سید صدر الدین شمسی سبزواری اور پھر سید حسن کبیر الدین شمسی سبزواری سے سید پیر امام شاہ بابا شمسی سبزواری اور ان سے پھر سید پیر غلام علی شمسی سبزواری اور ان سے آج پیر سید مہربان علی شمسی سبزواری چلا رہے ہیں۔ محمد نور الدین اول پیر ستگور نور کے 3 بیٹے تھے۔ نمبر 1 سید احمد، نمبر 2 سید امام دین، نمبر 3 سید جعفر۔ آپ کے بیٹے سید احمد کے مصر میں فاطمی سلطنت کا بنیاد رکھا۔ بعد میں سید احمد کے بیٹے سید تقی قاسم حسن کے آگے بڑھایا، اور پھر تقی کے بیٹے سید رضی عبداللہ حسین نے
پورے مصر میں کیمپ، اور پھر سید رضی عبداللہ کے بیٹے سید محمد قاسم مہدی نے مصر سے مکہ، مدینہ، عربستان اور دنیا میں فاطمیہ سلطنت کو پھیلایا، یعنی اولاد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے فقہ جعفریہ کی حکومت دنیا میں کیمپ، اور دوسرے بیٹے سید امام الدین سے سید پیر شاہ شمس تبریز زباری ملتانی اور سید قلندر شہباز کا شجرہ ملتا ہے۔ تمام شمسی برادران کو مولا پاک ایمان میں رکھے اور دعاؤں میں یاد رکھے۔ والسلام۔ پڑ دادا ہے شمس اور قلندر کا، مقام بلند سب سے نوساری کے پیر کا، نان کہے مہربان سلام پیر ستگر نور، اول پوتا امام جعفر پیر ستگر نور، یا امام ہند پیر ستگر نور، اول پوتا امام جعفر پیر ستگر نور۔